قرآن کریم کی یہ آیت سورہ آل عمران کی رب العالمین عرش اور فرش کے مالک ہیں۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس اللہ نے آسمان کو اتنی بلندیاں عطا کی، زمین کو وسعتیں عطا کی، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سارا نظام رب العالمین نے بنایا، اور اسی میں حضرت انسان کو بنایا، کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا، جس کو چاہے وہ عزت دے، جسے چاہے وہ ذلیل کر دے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ، فرمایا اے پیغمبر آپ اللہ سے یوں کہا کریں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہی سلطنت وہ تیرے ہی لیے ہے، تو ہی اصل بادشاہی کا حقدار، تو ہی اصل سلطنت کا حقدار، تؤتی الملک من تشاء، اور پھر تو جسے چاہے سلطنت دے دے، وہ تو دے سکتا ہے، اختیار ہے تجھ کو۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے تو بادشاہت کو چھین لے، جس سے چاہے تو سلطنت کو چھین لے، یہ اختیار بھی تجھے حاصل ہے۔ اور دنیا میں اللہ دکھاتے ہیں کئیوں کو دیا اقتدار، کئیوں سے چھینا اقتدار۔ ہم نے اپنے دور میں بھی دیکھ لیا، دنیا نے بھی دیکھا کہ آج ملک کے وزیر اعظم کل ملک کے اسیر اعظم بن گئے، آج ملک کے صدر ہیں کل ملک بدر ہو گئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اللہ عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ عزت دینا بھی اللہ کے اختیار میں، کرسی ملنے سے عزت نہیں ملتی، اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے سے عزت نہیں ملتی، وہاں رکھ کر اللہ رب العالمین ذلیل کر کے دکھاتے ہیں۔ جسے چاہے اللہ عزت دے اور جسے چاہے اللہ ذلیل کر دے، بیدک الخیر، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ معصیت کی ذلت سے ہمیں اطاعت کی عزت کی طرف لے جا، وہاں داخل کر، یہاں سے ہمیں نکال دور کر۔ بزرگان دین کا مقولہ ہے کہ کمینہ ہونے کے لیے کوئی خاندان کوئی جماعت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اس خصلت کے ساتھ متصف ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرے، دن کو رات میں داخل کرے، کسی کی قدرت میں نہیں، کسی کی طاقت میں نہیں سوائے میرے اللہ کے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندے سے مردے کو نکال دے، مردے سے زندے کو نکال دے، یہ میرے اللہ کا، میری اللہ کی شان ہے۔ زندے سے مردے کو نکال دے، مردے سے زندے کو نکال دے، مرغی زندہ، اس سے انڈا مردہ نکال دیا،
ایک مسلمان زندہ، وہاں سے اس کی اولاد میں کافر پیدا کر دیا جو مردہ۔ انبیاء جیسی عظیم ہستیاں وہ زندہ، اولادوں میں کافر پیدا ہو گئے، ماں باپ کافر ہیں، اولاد ابراہیم جیسی زندہ کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی اپنی ایک شان ہے، اپنا ایک نظام ہے، اور جو اس اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کی نبی کی سیرت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی عزتوں سے بھر دیتے ہیں، عزتوں کا تاج پہنا دیتے ہیں۔ ما قبل جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ابراہیم حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حکیم صاحب کا مقولہ نقل کرتے ہیں، چوتھی بات کہ ہم عزت کو دنیا کی نعمتوں میں تلاش کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کو کھانے پینے میں تلاش کرتے تھے۔ فرمایا کہ اسلام سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے، ایمان اور اسلام ایک عظیم نعمتیں ہیں، اور جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حالانکہ اس سے پہلے بھی ان کی زندگیاں تھیں، لیکن ان کا نام جو احترام کے ساتھ آ گیا، ان کا نام جو ادب کے دائرے میں ہم لیتے ہیں، وہ جب اسلام کے ساتھ جڑ گئے، ایمان کو اختیار کر لیا، تب جا کر قرآن نے بھی انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا، تب جا کر ان کی عزتوں کو چار چاند لگ گئے۔ تو اسلام حضرت انسان کو عزتیں عطا کرتا ہے، اور کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اسلام سے ہٹ کر یہود و نصارہ کی آغوش میں بیٹھ کر ان کے ساتھ کھا پی لینے سے ہمیں عزتیں ملیں گی، اور اسلام کے خلاف بولنے سے ہماری عزت اور بڑھے گی، تو یہ ان کی سوچ ہے۔ ملالہ جیسی بہت آئیں گی جو اسلام کے خلاف بولیں گی، آئی تھی، آئی ہیں، آتی رہیں گی، اسلام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی نے جو دین ہمیں دے دیا، اللہ کی قسم اس دین کو انسان پرکھے۔ آپ کبھی غور کریں، کسی نکاح کی مجلس میں آپ بارہا بیٹھے ہوں گے، جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، کہ لڑکی سے نکاح کرنا ہے اس کی مالداری کو دیکھ کر، اس کے حسب نسب کو دیکھ کر، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اور چوتھی بات فرمایا اس کے دین کو دیکھ کر۔ پھر فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر مالداری میں وہ کم ہے، حسب نسب میں کم ہے، حسن میں کم ہے، لیکن اصل چیز جو دیکھنی ہے، فرمایا اس کا دین دیکھنا ہے، اس کا دین دیکھنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں نہیں، دین ہے اس کو آپ قبول کر لیں۔ اس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دینداری کو رواج دو۔ آج بچیوں کو اتنا کچھ پڑھا لینے کے باوجود اگر اس کے پاس دین نہیں ہے تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔
وہ آپ نے سنا ہوگا، مرد پڑا تو فرد پڑا، مرد پڑا تو فرد پڑا، عورت پڑی تو خاندان پڑا۔ مرد لاکھ کوششیں کر لے، اگر اس کی گھر کی عورت میں دین نہیں ہے، بچوں میں دین آنا مشکل ہے۔ تو جہاں آج کی بہن بیٹیوں کو اتنا کچھ پڑھایا جاتا ہے، خدا را انہیں دین سے بھی روشناس کرایا جائے، اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے کہ ہمیں ہمارا اسلام، ہمارا مذہب درس کیا دیتا ہے، درس کیا دیتا ہے۔ آج دنیا جہاں کی ڈگریاں حاصل کر لی، آج مسلمان اتنی ترقی کر گیا کہ مسلمان ہو کر انگریز اور کافر کو بھی انگریزی پڑھا رہا ہے، لیکن افسوس کہ خود کو دین نہیں آتا، باپ کا جنازہ سامنے ہے، پڑھنا نہیں آتا۔ اس کو وہ ترقی سمجھتا ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے، یہ پستی ہے، یہ بربادی ہے، یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے۔ اسلام تو انسان کو عزت دیتا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے ایک عظیم رہنما، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے مشکات شریف جو ہم پڑھتے ہیں یہاں پر الحمدللہ، وہ کہتے ہیں مشکات شریف میں نے سبقاً اپنی دادی سے پڑھی ہے، پوری مشکات شریف 2 جلدوں میں میں نے اپنی دادی سے پڑھی ہے۔ دادی کون؟ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہلیہ سے شادی کی۔ اس وقت شادی کی جب حضرت کی تنخواہ 2 روپے، 1.5 روپے، 2.5 روپے یہ تنخواہ تھی حضرت کی۔ 2 روپے، 1.5 روپے، 2.5 روپے یہ تنخواہ، اور اہلیہ وہ بڑے نواب کی بیٹی، سرمایہ دار کی بیٹی، وہ جب نکاح کر کے گھر میں آئی تو اس کے گلے میں جو لاکٹ اور سونا تھا وہ 1 لاکھ سے اوپر کا تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور قریب میں جہاد چل رہا تھا، مجاہدین کو اشد ضرورت تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہماری زندگی ایسے نہیں گزرے گی، آپ امیر، میں فقیر، میں تو امیر بن سکتا نہیں، لیکن آپ اپنی یہ چیزیں چھوڑ کر نیچے آ سکتی ہو۔ اس نے سونا اٹھایا، سارا مجاہدین فی سبیل اللہ جہاد میں دے دیا۔ اب آج کوئی نیک کام کرتا ہے تو دوسرے لوگ اکسانے والے بہت ہوتے ہیں، یار آپ چھوڑ دو، دوسرے کر رہے ہیں۔ آ گئی عورتیں اور کہنا شروع کر گئی کہ یہ کیا، گھر سے باپ نے ویسے ہی نکال دیا، کچھ بھی نہیں دیا آپ کو، کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ جہیز کی لعنت، قرآن کی 114 سورتیں، 6666 آیتیں، ایک آیت سے جہیز یہ لعنت اس کا ثبوت نہیں ملتا، ایک آیت سے۔ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا، اور پیچھے دیکھتے نہیں ہیں کہ جہیز دیا کیوں تھا۔ جہیز تو اس لیے دیا تھا، حضرت علی جیسے انسان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، تھا ہی کچھ نہیں، اور جہیز میں دیا کیا تھا۔ اور پھر بی بی فاطمہ یاد ہے، پیغمبر کی 3 بیٹیاں، اور بی بی زینب وہ یاد نہیں، بی بی رقیہ وہ یاد نہیں، ام کلثوم وہ یاد نہیں، ان کو پیغمبر نے کیا دیا، اس کا ثبوت بھی تو دیکھو۔
تو خیر جلی کٹی باتیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ سے کہی گئی. انہوں نے شوہر سے کہا مجھے گھر پہنچائیں. کیا ہوا؟ نہیں مجھے گھر پہنچائے. کہا میں نے تو زبردستی نہیں کی تھی، میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا، آپ نے خود ہی دیا. دوبارہ چلی گئی، باپ کے گھر میں رو رہی ہیں. باپ نے پوچھا بیٹا ہوا کیا، سونا وغیرہ؟ کہا وہ چلا گیا. باپ نے کہا کوئی بات نہیں، اور دے دیا 1 لاکھ کا سونا. واپس آئے، حضرت نے سمجھایا کہ دیکھو میں نے آپ پر زبردستی نہیں کی تھی، میں نے تو ایک بات رکھی تھی آپ کے سامنے. تو تھوڑا بہت سمجھایا، وہ سمجھ گئی. پھر اٹھا کر سونا مجاہدین کے نام پر دے دیا، اور پھر حضرت سے دین سیکھنا شروع کیا اور مشکات شریف پڑھنا شروع کی. اور پڑھتے پڑھتے وہ خود پڑھ گئی. جب گھر کی عورتیں اس طرح ہوں گی تو اولاد کو کیسے وہ حدیث نہیں پڑھائیں گی؟ آج تو ماں کو پرواہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، بچہ رو رہا ہے چمٹ رہا ہے، اسے اپنے موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے. اللہ کی قسم اس موبائل نے جتنا پیچھے 10,000 سالوں میں ہم نے گناہ نہیں کیے، اتنا ان 10 سالوں میں پیچھے ہم گناہ کر گئے ہیں جب سے یہ موبائل کی لعنت آئی ہے. الامان والحفیظ، پوری رات آج کا نوجوان اس میں غرق ہے. تو انسان جب اسلام سے جڑتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے نہیں چھوڑتے ہیں. اسلام سے ہٹتا ہے تب وہ کہتے ہیں بھائی اسلام میں تو نکاح نہیں، نکاح کی ضرورت نہیں، اور الٹی سیدھی باتیں، نکاح کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تمہاری قسمت اچھی ہے کہ یہاں جمعہ گوٹ سے دور ہو. یہ تو پیغمبروں کی، ساری انبیاء کی سنتیں ہیں، ساری انبیاء. نکاح کرنا تمام انبیاء کی سنت رہی. عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، آسمانوں پر گئے، آئیں گے قیامت کے قریب اور وہ نکاح کریں گے. تو میرے محترم دوستو، انسان جب جڑتا ہے، ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے ہاں ایک کافر تھا، وہ جب مر گیا، ہندو، لکڑیاں رکھی گئی، اسے جلایا گیا، اور جب وہ جل گیا، راکھ ہو گیا، لوگ آتے تھے اس کی راکھ کو اٹھاتے تھے اور جسم کی جس جگہ پر کوئی بیماری ہوتی اسے لگاتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ جو بالکل آنکھوں سے اندھے نابینا ہوتے تھے وہ اپنی آنکھوں پر اس راکھ کو لگاتے تھے، انہیں بھی اللہ بینائی دے دیتا تھا. دنیا حیران، یہ اللہ کے ولی یہ پریشان کہ یار وہ تھا کافر، تھا اسلام کا باغی، اللہ کو نہیں مانتا تھا، بتوں کی پوجنے والا، مذہب کا ہندو. اے اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا. مراقبہ کرتے کرتے سو گئے، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہندو، اور یہ مرنے کے بعد تو نے وہ مقام دیا، اس کی راکھ کو کوئی بیمار جسم پر ملتا ہے تو اسے شفا دیتا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے بندہ یہ جو ہندو تھا اور جس بھگوان کے سامنے یہ ماتھا ٹیکتا تھا، جس کی عبادت کرتا تھا، اس عبادت میں یہ مخلص تھا، اس میں اخلاص تھا. تو دیکھ کہ جو ہندو جس کے مذہب کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی عبادت کی کوئی جزا نہیں، لیکن اپنی عبادت میں مخلص، میں اللہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں. تو جو اسلام کے ساتھ مخلص ہوگا، جو ہے گی سچا دین، جو ہے گی پکا دین، جو ہے گی خالص دین،
تو اندازہ کیجئے میں اللہ اس کا کتنا اکرام کروں گا، اس کو کتنی عزتیں دوں گا۔ تو آج مسلمانان عالم دنیا کی چیزوں کے اندر سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی قسم اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ جو کلمہ ہمیں ملا ہے، اللہ کی قسم ساری دنیا اس کلمے کے سامنے ہیج ہے، ہیج ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے آج ہمیں اخوت کا درس دیا، بھائی چارگی کا درس دیا، ایثار کا درس دیا، مواخات قائم کی، محبتیں پیدا کی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا، یہ لوگ اگر ساری دنیا کے خزانے بانٹ دے دیتے، ساری دنیا کے خزانے جو کچھ تھا وہ دے دیتے، یہ تب بھی آپ کے اندر محبت کو پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ محبت تو اسلام کی دین ہے، یہ محبت تو اسلام کی دین ہے۔ اور اس اسلام کو لے کر، ایمان کو لے کر دنیا سے چلا گیا، یہ آدمی حقیقتاً کامیاب ہے۔ وہ ایک بادشاہ ایک جگہ سے گزر رہا ہے، ایک بزرگ کو دیکھا اپنی گدڑیا پہ بیٹھے ہوئے کچھ سی رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک کتا بیٹھا ہوا۔ بادشاہ نے بطور تمسخر کے مذاق اڑاتے ہوئے بابا جی سے پوچھا، بابا جی او ملنگ بادشاہ، یہ بتاؤ تم اچھے ہو یا تمہارے ساتھ جو بیٹھا ہوا کتا یہ اچھا ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ اگر ایمان لے کر اسلام پر مرا میں اس کتے سے بہتر ہوں، اور اگر ایمان اسلام سے دور رہا اور بغیر ایمان اسلام کے موت آئی، مجھ سے یہ کتا بہتر ہے، مجھ سے یہ کتا بہتر ہے۔ اسلام یہ تو انسان کو وہ بلندیاں عطا کرتا ہے کہ انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں تو رب العالمین کا خوب شکر بجا لانا چاہیے کہ اس رب العالمین نے ہمیں اسلام کے ساتھ جوڑا، جس کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین اصل میں اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے، وہ اسلام ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں موت تک اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا